کافر جب اپنے جال پھینک کر اپنے معبودوں کا نام لیتا تو اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، اور مسلمان بندہ جب اللہ کا نام لے کر اپنے جال کو سمندر میں پھینکتا تو اس کا جال خالی آتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دو شخص یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر ایک دن مچھلیوں کے شکار کے عرض سے گھر سے نکلے اور سمندر کی طرف گئے۔ کافر جب اپنے جال پھینک کر اپنے معبودوں کا نام لیتا تو اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، اور مسلمان بندہ جب اللہ کا نام لے کر اپنے جال کو سمندر میں پھینکتا تو اس کا جال خالی آتا، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب تک اسی طرح شکار کرتے رہے۔ غروب آفتاب تک کافر کا جو کشکول تھا وہ مچھلیوں سے بھر گیا تھا، اور مسلمان کے ہاتھ ایک بھی مچھلی نہیں لگا تھا۔ جب ایک مچھلی مسلمان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ بھی اس سے کود کر پانی میں گر گئی۔ یہ دونوں اپنے گھر کی طرف لوٹے تو مسلمان اس حال میں لوٹا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی مچھلی نہ تھی، اور کافر اس حال میں لوٹا کہ اس کا کشکول مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو فرشتے مومن نے اللہ سے سوال پوچھا کہ یا اللہ، آپ کا ایک مومن بندہ جو آپ کا نام لیتا ہے وہ خالی ہاتھ گھر میں آیا، اور آپ کا ایک کافر بندہ ایسے کامیاب گھر میں لوٹا کہ اس کا کشکول مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو اللہ نے ایک زبردست عالیشان محل دکھا کر جو جنت میں اس مومن بندے کے لیے تیار کر رکھا تھا، اس فرشتے سے پوچھا کہ اے مومن بندہ، جب اس محل میں آئے گا تو کیا اس کو کوئی تکلیف ہوگی جو دنیا میں اس کو ہوئی تھی؟ تو فرشتہ کہے گا خدا کی قسم اس کو وہ تکلیف کبھی یاد نہیں رہے گی۔ پھر ایک بدترین محل دکھا کر جو جہنم میں اس کافر کے لیے تیار کر رکھا تھا، فرشتے سے کہا کہ کیا وہ کافر جب اس بدترین جگہ کو دیکھے گا تو کیا اس کو اپنی دنیا کی خوشی یاد آئے گی؟ تو فرشتے نے کہا خدا کی قسم کبھی بھی اس کو خوشی یاد نہیں آئے گی، کیونکہ یہ تو دائمی ہے، یہ جہنم میں وہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو بھائیو کہ مومن بندے کے لیے اللہ نے جو جنت میں جو کچھ تیار کیا ہے وہ نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کا خیال گزرا ہے ایسے محل پر کہ مومن کو جو محل جنت میں ملے گا۔ جب اگر آپ کو دنیا میں کوئی تکلیف ہو تو آپ کبھی بھی مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے جنت میں جو محل تیار کر رکھا ہے وہ کسی نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔